ظالم بادشاہ کی کہانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ان میں سے 2 اللہ تعالیٰ کے لیے تھے، جن سے اللہ کے دین یعنی توحید کی حقانیت ثابت کرنا مقصود تھا۔ ایک آپ کا یہ فرمانا، میں بیمار ہوں، اور یہ فرمانا، یہ کام ان کے اس بڑے سردار بت نے کیا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا۔ اسے بتایا گیا، یہاں ایک مرد آیا ہے جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے۔ اس نے آپ کو بلاوا بھیجا اور پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میری بہن ہے۔ پھر آپ نے سارہ علیہ السلام کے پاس جا کر فرمایا، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے اسے بتایا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب میری بات جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو طلب کر لیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئیں تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا، یعنی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میرے لیے اللہ سے دعا کر، میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر آپ کو چھونا چاہا تو پہلے سے زیادہ سخت گرفت میں آ گیا۔ تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا، تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، تم تو کوئی جن پکڑ لائے ہو۔ پھر اس بادشاہ نے ان کی خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا۔ جب سیدہ سارہ علیہ السلام واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے آسمان کے پانی کی اولاد، یہ تمہاری والدہ محترمہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے 3 مواقع کے سوا کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک، جب انہیں بتوں کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں بیمار ہوں، اور یہ فرمایا، یہ کام ان کے اس بڑے سردار بت نے کیا ہے، اور سارہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شہر مصر میں داخل ہوئے جہاں ایک ظالم بادشاہ حکمران تھا۔ اسے بتایا کہ آج رات ابراہیم علیہ السلام ایک عورت کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے۔ بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا، تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے فرمایا، میری بہن ہے۔ اس نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ آپ نے انہیں بھیج دیا اور فرمایا، میری بات کی تکذیب نہ کرنا، میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین پر ہم دونوں کے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی۔ جب سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچی تو وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے۔ اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی، حتیٰ کہ وہ پاؤں مارنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے اسے قتل کر دیا ہے۔ تب وہ اس عذاب سے چھوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ نے پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور کہا، یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا۔ بادشاہ کی سانس بند ہو گئی، حتیٰ کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اس نے اسے قتل کر دیا، تب وہ چھوٹ گیا۔ تیسری یا چوتھی بار اس بادشاہ نے دربان سے کہا، تم نے میرے پاس شیطان جن بھیج دیا ہے، اسے واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا دو اور اسے ہاجرہ دے دو۔ سارہ علیہ السلام واپس آ گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اللہ نے کافروں کی تدبیر کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی۔ حدیث میں جو فرمایا گیا ہے وہ میری بہن ہے، اس سے مراد دین کے لحاظ سے بہن ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مومن میاں بیوی موجود نہیں۔
اس عبارت کا یہی مطلب لینا ضروری ہے کیونکہ لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ نبی تھے۔